الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة الناس صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وكاظمه وتكريمه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. عزیزان گرامی و برادران ملت اسلامیہ، ابھی میرے سے پہلے آپ حضرات نے الحمدللہ بہت ہی علمی اشخاص سے، علماء کرام سے جلیل القدر بیانات سماعت فرمایا آپ نے، اور انشاءاللہ ابھی حضرت علامہ مولانا تنویر سیاست قطب تلنگانہ حضرت علامہ مولانا محسن بادشاہ صاحب اللہ مرکز اللہ العالی کا بھی نورانی و عرفانی خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں بلا کسی تمہید اور اس کے صدر جلسہ اور جانشین نے حضرت قبلہ کی اجازت سے اور تمام علماء کرام اور مشائخ نظام اور سامعین کے خدمت میں کچھ لمحات اب حضرات کے سامنے گوشت گزار کر کے اپنی بات تقریر کر لوں، چونکہ انشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے۔ یقیناً مجھے بے حد خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے کئی خانقاہوں کو دیکھتے ہیں، کئی مقامات میں ہم نے دیکھا کہ میں ریئلٹی اور حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ وہاں بڑی بڑی تعمیرات موجود ہے، وہاں بڑی بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سماخانے بنے ہوئے ہیں، لیکن نورانیت بہت کم نظر آتی ہے، نورانیت بہت کم نظر آتی ہے، زیادہ تعمیرات نظر آتے ہیں، لیکن میں جب سے اس خانقاہ میں آیا ہوں تعمیر کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ نورانیت کو یہاں دیکھ رہا ہوں، کہ سکون اور راحت کو دیکھ رہا ہوں۔ یا تعمیر نہیں ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں ہیں، یہاں اللہ کی برکتیں ہیں، یہاں اللہ کا فضل ہے، یہاں اللہ کی عنایتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خانقاہ صرف خانقاہ ہی نہیں بلکہ یہاں خال اللہ بھی پڑھایا جاتا ہے، خال الرسول بھی پڑھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ پڑھایا بھی جاتا ہے، عشق مصطفیٰ پلایا بھی جاتا ہے۔ سلسلے چشت، یہ چشتیہ سلسلہ سلسلے چشت نہیں بلکہ سلسلے عشقیہ ہے، سلسلے عشقیہ ہے۔ جو غریب نواز کے کو اپنا نام لیتا ہے، اپنے زبان پر لیتا ہے تو اسے غریب نواز سے اور سلسلے چشت سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو سلسلے چشتیہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اب سے نہیں بلکہ حضرت نصیر الدین صاحب قبلہ سے جب سے ملاقات ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف آپ جوان ہیں بلکہ ایک موڑ ہوتا ہے انسانی زندگی کا، ایک موقف ہوتا ہے انسانی زندگی کا جو انسان پلٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کو لائف کو تنگ کر لیتا ہے، وہ جوانی کا موڑ ہوتا ہے۔ اس جوانی کے موڑ پر اگر بندہ راہ حق پر آ جائے تو تمام اس کی زندگی راہ حق پر ہو جاتی ہے۔ اگر اس موڑ پر بندے کی زندگی غلط راستے پہ جائے تو وہ غلط راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس خانقاہ سے کہ ہمیشہ نوجوان یہاں سے اپنی زندگی کو مدینے کی جانب پلتا ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو پیرانے پیر محبوب سبحانی کے در میں جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی محبتوں کو، اپنی اطاعتوں کو خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ حضرت ریاض المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے سماعت کیا، پیر طریقت، رہبر شریعت، آپ نے دیگر بہت سارے القابات آپ نے دیکھا اور پڑھا سنا، لیکن ایک القاب وہ ہے علماء کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ لقب میں آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ صرف آپ کے والد بزرگوار رہبر شریعت پیر طریقت ہی نہیں تھے بلکہ ابو العلماء بھی تھے، ابو العلماء بھی تھے۔ آپ کے دونوں صاحبزادگان علماء ہیں، عالم جلیل القدر عالم دین ہے، باعمل عالم بھی ہے اور شہزادی بھی حافظ قرآن ہے۔ ابو العلماء کہ یہ علماء کے والد بزرگوار ہیں۔ بات زیادہ طویل نہ ہو جائے،
मैं आप हजरात को मुसज्जा व मुखफा बयान नहीं, अभी मौलाना को बोला मैं सिर्फ 5 मिनट बोलते हो गए, सिर्फ 10 मिनट हो गए और करके मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। तो गैर के बात तभी ना हो जाए कि अबुल उलमा के वालिद बुजुर्गवार, उलमा के बाप, कि आपने अपने औलाद अमजाद को तैयार किया ताकि कौम मिल्लत को अल्लाह और उसके रसूल गौसो ख्वाजा की तरफ बैठा दे कौम को। जब मैं हजरत क़िबला से पहली दफा मुलाकात हुआ तो देखा कि वाकई इस आलम में भी कौम मिल्लत का फिक्र रखने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब लोगों को मबजूल करने वाले नजर आ रहे हैं। और फिर जब आपका विसाल हुआ, हजरत डॉक्टर गयासुल पाशा साहब क़िबला इत्तला दी, जब मैं हाजिर आया, जब मैं यहाँ आया तो हजरत क़िबला के जिसके अधर को देखा कि आपका दीदार किया तो गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आप सुकून और राहत से आराम फरमा रहे हैं, सुकून से आराम फरमा रहे हैं। जब भी देखा तो खुदा और उसके रसूल की याद आ गई। अल्लाह वाले वो होते हैं जो मरने के बाद जब जाहिरी तौर पर मिसाल हो जाता है, उन्हें हुसूल लेकर रख दिया जाता है, तो अल्लाह वालों की ये मिजाज, अल्लाह वालों की एक कैफियत होती है कि कब मुझे जल्द से जल्द अपने खबर तक ले जाए ताकि मैं दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हो जाऊं। ये आशिकों की पहचान होती है, ये आरिफों की पहचान होती है, ये अल्लाह वालों की निशानी हुआ करती है। मैं बात कंप्लीट कर दूं कि आप लोग अभी बैठे ना, अभी आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप लोग बनिए पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कुर्बान जाइए आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह वालों की बातें सुन रहे हैं तो अल्लाह ने इसको इबादत में शामिल करवा दिया। आप बैठकर जिक्र खुदा, जिक्र नबी, जिक्र अवली सुनना गोया ये इबादत में शुमार किया जा रहा है। यकीनन काबिल मुबारकबाद है इस खानवादे के लोग, यकीनन आप हजरात में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इनकी दिलों में खुलूस है, इखलास है, लिल्लाहियत है, मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, उल्फतें हैं। ये चीज इंसान को कामयाब व कामरान बना देती है। तो यकीनन आप हजरात जिस सिलसिले से वाबस्ता है इसी तरीके से मोहब्बतों को रखिए, इसी तरीके से चाहतों को रखिए। ये इखलास, ये खुलूस, ये चाहत, ये उल्फत हर एक के बस में नहीं आती। ये खुदा जिसको चाहता है उन्हें अता फरमा देता है। आप खुश नसीब है कि आप ऐसे खानवादे से सिलसिले से मुंसलिक है जहाँ खुलूस और इखलास और लिल्लाहियत है। अल्लाह करे कि हमेशा यह खानका आबाद रहे, सरशार रहे और इस सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला और फैलाते रहे और बुजुर्गान दीन का फैजान इन पर हमेशा जारी व सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।